الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار غم مغرق خذ ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند محبت راشا پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک صحابک یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ عالی اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عزیزان گرامی، ماہ شوال کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور اج دے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع تے چند بات عرض کراں گا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور میں سنا کے تانوں سن کے اللہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، طبیعت بھی میری کوئی 2-3 دن تو ناساز ہے، دعا فرما اللہ سرکار کی رحمت حسن کا شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ محبت نال احباب نے بولنا میں سماعت فرمانا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت بن کے دنیا کے تشریف لے کے آئے۔ سراپا رحمت امام الانبیاء اللہ نے بنایا اور خالق کائنات نے اپنی لارہ کتاب کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا پیارے محبوب اسا تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ اپنی باری رب دی آئی کہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانہ دا رب ہوں۔ محبوب دی باری آئی کہ فرمایا محبوبہ تو سارے جہانہ واسطے رحمت ہے۔ اپنی باری آئی کہ فرمایا رب، محبوب دی باری آئی کہ فرمایا رحمت ہے۔ اور رحمت بھی کیسی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت کو نا امید نہ ہو۔ رحمت بھی رب نے بنا کے بھیجا تو پھر فرمایا رحمت بھی ایسی ہے کہ میرے محبوب والی رحمت کو نا امید بھی نہ ہو۔ کوئی جا کے منگے، کوئی جا کے سوال کرے، عرض و معروض کرے، فرمایا عرض و معروض کرنا ہے کہ نا امید بھی نہیں ہونا، ایک امید رکھنی ہے کہ جس بار کا چاہے عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ رحمت بھی ایسی ہے کہ انہوں دور نہیں سمجھنا، دور نہیں سمجھنا۔ حضرت میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دی رحمت تفسیر شازی کے اندر آتا ہے کہ رحمت مصطفیٰ مسلمانہ واسطے بھی ہے تے کافرہ واسطے، انسانہ واسطے بھی ہے تے حیوانہ واسطے بھی ہے، جانورہ واسطے بھی ہے تے درندیاں واسطے۔ اور حضور دی رحمت ایسی ہے، فرمایا کلمہ دو مسلمان تے مسلمان نے کافرہ واسطے بھی حضور دی رحمت ہے۔ وہ پوچھو کہ کافرہ واسطے کس طرح؟ فرمایا کہ مسلمانہ واسطے دنیا تے بھی حضور رحمت بن کے آئے تے آخرت سے بھی رحمت ہوں گے، اور کافرہ غیر مسلمان واسطے دنیا تے رحمت ہوں گے، حضور آخرت کچھ نہیں۔ اور میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، فرمایا
تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت تو نا امید بھی نہیں ہونا. جڑے آتے ہیں حضور کچھ عطا نہیں کر سکتے، سرکار کو منگنا نہیں چاہیے، نبی کو منگنا شرک کے، نبی کو منگیا فلاح ہو جاتا ہے، نہیں منگنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا پھر اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو نا امید نہ ہوئے، دا مطلب کی اللہ کی رحمت نے حضور فرمایا میرے نبی کو نا امید نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، سرکار مدینہ امام الانبیاء کی رحمت، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کو دور نہیں سمجھنا، احسان کرنے والے ہیں بالکل قریب ہوتی ہے. احسان کا معنی نیکی، اچھائی. فرمایا کہ جڑا بندہ نیکی کرتا ہے امام الانبیاء کا غلام ہے. فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو نامے قریب ہے، انہوں نے قریب ہے. رحمت و مراد کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سب تو بہترین تفسیر وہ ہے جڑی قرآن کی تفسیر قرآن اس تو بعد تفسیر کا مرتبہ ہے کہ جس قرآن کی تفسیر جڑی حدیث قدسی کے نام لکھی جائے. اس تو بعد مقام آتا ہے اس تفسیر کا جڑی تفسیر قرآن کی تفسیر حدیث کے نام لکھی جائے. لیکن سب تو اعلیٰ تفسیر قرآن کی ہو گئی جڑی قرآن کی تفسیر قرآن کے نام لکھی جائے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا کہ رحمت اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے نے بالکل قریب ہے، دور نہیں. نبی دور نہیں، نبی ایمان والے سے جانا میں بھی قریب ہے. اس واسطے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرنے والے نے قریب. نبی قریب ہے، دور نہیں. اللہ فرمایا رحمت تو نا امید بھی نہیں ہونا، کہ رحمت کو دور بھی سمجھنا نہیں. کہ رحمت اور مراد کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت و مراد فرمایا پیارے محبوب صاحب سارے جہان واسطے رحمت بنا. تو عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ امام الانبیاء دے غلاموں، حضور کی رحمت انسانہ واسطے بھی حیوانہ واسطے بھی، چرند پرند واسطے بھی حضور کی رحمت. اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن عباس کو فرماتے ہیں کہ رحمت و مراد امام الانبیاء کی ذات. فرمایا والرحمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور کی رحمت نو گوارا نہیں ہونا کہ انسان جناب جہنم کے اندر چلا جائے. اس واسطے تے امام الانبیاء ساری عمر رو رو کے اپنے غلامہ واسطے دعا واسطے. اس واسطے سرکار نے کسی صحابی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے
کہ حضور کی بارگاہ چ حاضر ہو جائے. کسی جانور کو ضرورت پیندی ہے، حیوان کو ضرورت پیندی ہے کہ حضور کی بارگاہ چ حاضر. بلکہ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء سرکار نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما لے. اور اس سے واضح رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اپنی جانات تو ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ چاہیے، میرے محبوب کی بارگاہ چاہو، کیونکہ یہ بار نہیں ایسی ہے رحمت والی بارگاہ جتوں نہ ہونی نہیں، جتوں نہ ہونی ہی نہیں. سرکار مدینہ امام الانبیاء تشریف فرما دے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا امام الانبیاء تشریف فرما تو سامنے دیوار کے اوپر آگے کو پرندہ بیٹھ گیا، کگی بیٹھ گئی فاقہ، تو میرے نبی لال گلہ کرا، میرے نبی لال، میرا نبی جانوریاں دی زبان بھی سمجھدار ہے، پرندیاں دی زبان بھی سمجھدار ہے، میرا نبی حیوانہ دی زبان بھی سمجھدار ہے. کیونکہ میرا نبی وہ نہیں جڑا صرف اپنے بیماریاں کی زبانہ میں سمجھتا ہے. فاقہ آگے کگی آگے بولی گزا کرن لگی حضور کا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں، جی آقا جان، فرمایا جاؤ میرے فلاں غلام کو بلا کے لے کے آؤ. صحابی دوڑتا گیا، حضور اس غلام کو بلا کے لے کے آیا. میرے آقا امام الانبیاء دا غلام عرض کرتا آقا جان حکم ہو گیا. اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، جس ویلے غلام آج رویا ہے عرض کرتا ہے آقا جان یہ ماں زان دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، میں انہاں رحمت کو صدقے جاوا جتوں مدینے دے تاجدار میں بلایا ہے. آقا جان حکم ہوئے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاماں دے سامنے فاختہ بیٹھی ہوئی ہے. ہاں آقا جان نظر آ رہی ہے. فرمایا پتہ کی بیان دیئے. آقا جان اللہ دا رسول جانے، اللہ دا رسول جانے. اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء نے غلاموں، میرے آقا فرمایا میرے غلامہ ایک کنگی بیان دیئے، فاختہ بیان دیئے. آدھی آقا جان توڑے فلاں غلام میں فلاں جنگل خریدیا ہے، فلاں درخت خریدیا ہے. آقا جان توڑا غلام ارادہ رکھتا ہے میں وہ درخت کٹنا چاہتا ہے. میرے آقا جان نے فرمایا میرے غلامہ وہ درخت نہ کٹی. آقا جان کیوں نہ کٹا؟ فرمایا اس واسطے ایک کنگی پیا دی اس درخت دے میرا اللہ نے اس اللہ نے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. اے آقا جان جے درخت کٹیا تو میرے بچے ڈنگ کے مر جاون گے. انہاں نے حضرت پار چھوٹے نے اٹھ نہیں سکتے. آقا جان اٹھ پر نہیں اٹھ سکتے. آقا جان جے نے کٹیا تو ڈنگ کے مر جان گے. اس واسطے آقا جان میں تیری بارگاہ کے اندر آئی ہوں، میرے نال محبت فرما دے. مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے غلامہ، میرے آقا کیا شرامت بن گیا ہے. جانور بھی آگے، پرندے بھی آگے میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر عرض و مرحوظ کرتے رہے. پھر کیوں نہ آقا جی دے بوئے دے غلامہ دیا ٹولیا جانور ہوئے بھاوے پرندہ ہوئے بھاوے پرندہ ہوئے جانا وہ نہیں جڑا حضور دا عاشق ہونا ہے. آقا جی دے ہوئے نے آواز بلند بولو ذرا میری بھی طبیعت خراب ہے کچھ یا بھی بولنا ہے. آقا جی دے ہوئے غلامہ دیا
دے بوہے تے غلاما دیا ٹولیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے ٹولیاں بھئی ایک سننے والا ہے ہزاراں دیا بولیاں بھئی ایک سننے والا ہے بولیاں بھئی ایک سننے والا ہے بولیاں بھئی ایک سننے والا ہے میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ کے اندر پاکستان تو جا رہے ہیں مسلمانہ پنجاب تو پنجابی جا رہا ہے سندھ تو سندھی جا رہا بلوچستان تو بلوچی جا رہا مسلمانہ خیبر پختون تو پٹھان جا رہا ہے کشمیر تو کشمیری جا رہا ہے انڈیا تو ہندی جا رہا ترکی تو ترکی جا رہا مسلمانہ ہر کوئی اپنی زبان جذبیہ کردہ ہے لیکن مسلمانہ ایک سننے والا ہے ہزارہ بھیا بھئی ایک سننے والا ہے بولیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے بولیاں بھئی آقا جی دے بوہے تے آپ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء دی رحمت صحابیت کا دایا آقا جان دے فاقہ توانی بارگاہ دے اندر آگے عظم مروز کا دیئے بھئی آقا جان پھر میں ادرہ دی توڑے کلماتوں کبھار کا دندہ ہے آپ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ ایک پرندیاں بھی میرے نبی نال پیار بیتا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نال جنورہ بھی پیار بیتا پہاڑا بھی پیار بیتا وے کیوں نہ پیار کر دے نبی ہو آیا مسلمانہ جنہیں بارے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا میں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا بولو رحمت بنا کے بھیجا مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا جانورہ واسطے دی رحمت مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء بھائی ملے نے مسلمانہ پھر کیا کہ یہودی نے جان لایا آیا وے جان لایا آیا شرکار پرد واسطے مسلمانہ وہ دے جان کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہرنی جان کے اندر آ گئی جس ویلے ہرنی نے میرے آقا امام الانبیاء نے کیا مسلمانہ زبان آج کے اندر میرے آقا امام الانبیاء نے پکارنا شروع کیتا ہے اور کر دیئے آقا جان اے محاذات نے قادر والیا سونیا محبوبہ تسی کائنات واسطے رحمت بھر کے آئے ہو آقا جان پہاڑی دی پرلی سیڈ دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے آقا جان اس کو دے پیاسے نے انہوں نے دودھ بھی پیتا کوئی آقا جان انہوں نے کوئی کھاتا بھی کوئی آقا جان جی میں نے چھوڑ دے ہوگے میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے ہونے واپس آ جاواں گی آپ مسلمانہ پھر میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ میرے آقا ہر ایک بھی زبان سمجھ دے آقا جی دے بوئے دے غلامہ دیا ٹولیاں بھی آقا جی دے غلام مسلمانہ بس انسان ہی نہیں مسلمانہ مسلمان صرف غلام ہی مسلمانہ حیوان بھی میرے آقا دے غلام پرندے بھی میرے آقا امام الانبیاء دے غلام جانور بھی میرے آقا دے غلام نے مسلمانہ جنہیں غلام فرشتیاں دا سردار ساری کائنات ہوتی غلامی اندر آپ مسلمانہ ہر نہیں پیان دیا آقا جان میں نے چھوڑ دے وہ میں نے اس دوئے دے کو رجل میں جا دے دے وہ میں ہونے بچیاں تو پہ راہ کیا جاوانگی میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ چھوڑے آوے جو اپنا جڑا جال تو فارغ کیتا مسلمانہ ہر نہیں دوڑ دی گئی ہے دوڑ دی جیسے لے گئی
یہودی آ گیا وے آن کے کہتا ہے محمد بن عبداللہ تو میرا شکار چھوڑ دیتا ہے فرمایا یہودیہ پریشان نہ ہو انہیں واپس آ جائے سارے بولنا انہیں واپس آ جائے گی یہودی پریشان ہویا آتا ہے کس طرح ہو سکتا شکار جان کی تو چھوٹے دے واپس آ جائے جا تو چھوٹے واپس آ جائے شکار ہو نہیں سکتا میرے آقا فرمایا یہودیہ جو تو کہنا پیا ٹھیک کہنا پیا لیکن ہانی ہوئے واپس آ جائے گی مسلمانہ ہنی گئی یہ بچیاں نو دودھ پہ آیا آج یہ بھی بچوں جلدی نہ دودھ پی لو نبیہ دے ایمان کی بارگاہ سے واپس جانا ہے بچے پہ آنے نے مان کی ہویا انہیں تیائی نے پھر واپس جانا ہی مسئلہ کی ہویا ہے ہنی بھی کہہ دیئے تو انہوں کی دسال تو ساجے میرے محبوب نو بیٹھے ہی کوئی نہیں گا جیو دا ترجمہ اس طرح کر گئی انہیں کیا تو ساجے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں میں کے چن شرماوے جے ہو کھولے پل ظلفہ دے راہی راہ بھول جاوے اب کیا تو ساجے امام الانبیاء نے بیٹھیا بچے کہتے ہیں اماں جب تو بھی پار کا جانا میں تو پھر اسی بھی تیرے داری کرواگے آپ مسلمانہ جب بچیاں میں امام الانبیاء نے محبت سکھائی جاوے اولاد میں امام الانبیاء دا دین سکھایا جاوے حضور دا عشق سکھایا جائے مسلمانہ انسان دا بچہ تے انسان دا مسلمانہ جانور بھی اپنے بچہ رو حضور دی محبت سکھائی تو بھی بچے حضور دا پیار کرتے اس واسطے اپنی اولاد کو حضور دی محبت سکھاؤ کی سکھانی ہے حضور دا پیار سکھاؤ مسلمانوں کے لئے آقا امام الانبیاء دے غلاموں یہودی امام الانبیاء نے لڑتا ہے پیار پیسوں مباحثہ کرتا ہے پیار آدھا تو میرا شکار چھوڑ دیتا میرا شکار واپس کیا ہوئے گا فرمایا یہودیہ پریشان نہ ہو جنی دیر تک تیرا شکار واپس نہیں آتا وہ شکار کی جگہ تے میں تیرے کول بیٹھا ہویا فرمایا انہی دیر تک میں تیرے واسطے بیٹھا ہویا تھوڑی دیر نہیں یہودی پھر کیا لگا شکار نہیں آیا میرے آقا فرمایا او میرے پہاڑی کو سامنے تیرا شکار ہرنیا پہ بچہ سمیت واپس جا رہا ہے مسلمانہ ہرنیا اپنے بچہ نو لال لے کے میرے آقا امام الانبیاء دے قدمہ دے سالوں جو کاریتا آدھی آقا جانے مازال دے کاجل واریا سونیا محبوبہ میرے بچے بھی توانے قدمہ تو قربان آقا جان میرے آقا فرمایا لا یہودیہ دنیا ناز ہے شکار واپس نہیں آتا فرمایا میں آگ بھی واپس آ گئی ہے اپنے بچہ روی نہ لے کے آ گئی ہے اپنے بچہ روی نہ لے کے آ گیا مسلمانہ یہودی کی گیتاوے امام الانبیاء دے سامنے ہاتھ جوڑے نے حضور دے قدمہ نو ہاتھ لائے نے عرض کردہ آقا جا رہے باز آگ دے کاجل والا سونیا محبوبہ اس طرح کرو اپنا کلمہ پڑھا کے میں نو بھی اپنا غلام بنا رہو اس واسطے مسلمانہ آقا جی دے بوے دے غلامہ دیا ٹولیا بھئی آقا جی دے بوے دے کڑا کڑا دھوندہ غلام ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ہی روزہ تو باقی روزے رکھے ہیں ہوتے روزے کوئی نہیں چلو میری نے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تے محبت نال ماشاءاللہ اجی عید دے روزے نے ماشاءاللہ آپ تو آنے تے آنے نہ دیتے کوئی نہیں نہ
بے جنہ دے روزے نے وہ بے شک نہ بولو نالے جڑے بزرگ نے انہوں ویسے معافی کیا جڑے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ میرے طرح وہ با واجب بنا دا سننا سکھاتا کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھا تو سا ہی بولنا آقا جی دے ہوئے تھے غلامہ دیا ڈھولیا بھئی آقا جی دے ہوئے تھے غلامہ دیا ڈھولیا بھئی آقا جی دے ہوئے تھے یہ نہیں کہ اتھے جا کے سرکار نو پکارے فرمائے اتھے بھی کوئی حضور محمد نال پکار داوے پھر بھی میرا نبی سن جاوے اس واسطے شہید کیا منظر جو بار واضح بلند بولو کیونکہ میرے آقا پہ سن دینے آقا جی دے ہوئے تھے اولیاء بھئی آقا جی دے ہوئے تھے اولیاء بھئی ایک سننے والا ہے دیا بھولیا بھئی ایک سننے والا ہے آپ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فرمایا مسلمان نواز دے میرا نبی اس دنیا تے بھی رحمت ہے کل قیامت والے دن آخرت وچ بھی رحمت ہوئے گا اس واسطے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاماں میرا نبی ساری عمر گناہگاراں واسطے دعاواں کردا رہیا ہے ساری عمر اس واسطے دعاواں کردا رہیا مسلماناں تے میرے نبی دی رحمت نو معاشر دے میدان دے اندر بھی مسلماناں گوارا نہیں ہو رہا کہ میرا غلام جہنم کے اندر چلا جاوے بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں معاشر دا میدان لگا ہوئے گا ایک بندہ جنہوں فرشتے پھاڑ کے مسلمانہ تھرو کے جہنم کے اندر لے کے جاتے ہو بن گئے وہ بندہ یا ہو پکار کرتا ہوئے گا آنکھیں گا ہے کوئی محلو بچان والا ہے کوئی محلو چھڑان والا ہے کوئی محلو جہنم تو آزادی لے کے دین والا جناب آدم علیہ السلام ویکھن گے بندہ ہو پکار پیا کرتا ہوئے آدم دوڑ کے امام الانبیاء دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے اے آقا جان تہاڈا غلام تڑپتا پیا آقا جان تہاڈا غلام ہو پکار کرتا پیا آقا جان اپنے غلام نو بچا لو آ مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء آؤ گے آ کے فرمان کے فرشتوں کھینچا دیو فرشتے آکھیں گے یا رسول اللہ اے آقا جان دے غلام زیادہ نے اتیا غلطیاں زیادہ نے اتنے جرم زیادہ نے آقا جان میں جہنم پر لے کے جا رہے ہیں میرے آقا فرمان کے نانا میرے غلاموں انہوں فرشتے انہوں جہنم اندر نہیں لے کے جانا بلکہ دوبارہ میزان سے لے کے جاؤ اتنے دوبارہ آواز ہے تو لو ذرا جاگے آپ مسلمانہ لے کے فرشتے آخر گئے یا الہ العالمین اتنے عمال تولے نے اتنا میزان ہو گیا ہے یا اللہ ہون کی کرنا تیرا نبی کہہ رہا دوبارہ لے کے جاؤ رب فرمائے گا میرے فرشتوں پریشان نہ ہو جس طرح میرا نبی کہہ رہا ہے تسی اس طرح ہی کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ فرمایا جس طرح میرا نبی آتا تسی انجی کرو جس طرح میرا نبی آتا تسی انجی کرو مسلمانوں فرشتے لائے جان کے مذہب میدان سے ایک پاسے کو نیکیا ایک پاسے گناہ نیکیا والا پلڑا مسلمانہ ہونا ہو جائے گا میرے نبی اپنی جیب جو پرچے نکالن کے مسلمانہ نیکیاں والے پاس سے رکھ دیں گے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا میرے آقا دی بہار کا اندر گناہ بس کریں گے آقا جان
سی مسلمانہ اس واسطے میں کہنا ہونا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا بولو دوزخ میں تو کیا میرا ایمان دیا کی دعوے اوپا آواز بلند بولو دوزخ میں تو کیا میرا پروگرام ہے میں نہ جانتا وہ پڑھو دوزخ میں تو کیا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں او بندہ جڑا جہنم جا رہا ہے حضور دی رحمت دا صدقہ اللہ فرمائے گا تو جنت چلا جا پھر کیوں نہ آکھا رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی تو جانا جنت تے جا تو جانا جہنم تے جا لیکن میرے آقا نو گوارا نہیں ہونا رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی پریشان ہوئے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے دو دے پریشان ہو طبیعت میری خراب ہے پریشان تسی ہوئے ہو محبت نال حضور دی رحمت کو بات دینی ہے جی حضور دی رحمت جڑی ہے جوش وچ آ گئی تے بیڑا پار ہو واسطے وار حضور دی رحمت ہو حضور دی بارگاہ کرس کے کر بابا سے مراد بولو رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی رحمت میرے حضور دی آجا
نبی ہوئے مسلمانہ جڑا سب نو سینے لانے والا آئے سب نو سینے پریشان ہے ہو مسلمانہ اے اپنے تے اپنے بگانے لیے سب نو سینے لا آ گیا بھئی سب نو سینے لا آ گیا اے اونچے رتبے پان والا آ بھئی سب نو سینے لا کسی نے کیا خوبا کیا اپنی ترجمانی کر دیتی بابیرہ انہاں کیا تمہیں ساڑھا چین تے قرار سونے اپنی زبان اندر سب سے ترجمہ کیتا بابی حرامیہ کیا تمہیں ساڑھا چین تے تمہیں ساڑھا چین تے قرار سونے اور تیرے نال بس دی بہار سونے تیرے نال بس دی اور پھر ساڑھا تے عقیدہ سنیا دا مسلمانہ ساڑھا تے عقیدہ مسلمانہ کہ سرکار تو سوا کائنات اندر بھی کوئی نہیں دے آخرت بھی کوئی نہیں بڑائی پار ہو دا ہونا میں جدت نگاہ مصطفیٰ بہ جانی ہے اس واسطے مسلمانہ میں کہنا ہونا علم نشرہ دا سینہ علم نشرہ دا سینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ساڑھی بابا سے مراد بولو لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ساڑھی ٹھار آبے والمومایا آبے والمومایا ایک سونا تو لگتا ہے دوجا پھر بھی ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی کوئی اسمانی تارا اسمانی ہوئے اسمانی تارا کملی والے سانو تیرا سہارا کملی والے سانو تیرا کملی والے سانو پار ہونا میں جنہیں تھے کائنات تے بھی اس دنیا تے بھی امام الانبیاء نو سہارا سمجھنا میں معاشر تے میدان اندر بھی حضور نو سہارا سمجھنا تے رب نے بیڑا پار فرما دے عزیزان گرامی ٹائم ہو چکا ہے دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ سچی سچی محبت نصیب فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ